السلام علیکم اسٹوڈینٹس. اسٹوڈینٹس آج ہم ایک اور دلچسپ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں میرا ساتھ دیں گی فرینہ, بلال اور معیز. اسٹوڈینٹس ایک سیریز سرکٹ اس وقت بنتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ ریزسٹرز اینڈ ٹو اینڈ پوائنٹ اس طرح جڑے ہوں کہ ان کے درمیان سے کرنٹ کے گزرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہو. سر اگر ہم سیریز سرکٹ میں ریزسٹرز کا اضافہ کریں تو کیا ہوگا؟ بلال, اگر ہم سیریز سرکٹ میں ریزسٹرز کا اضافہ کر دیں تو سرکٹ کا اوور آل کرنٹ کم ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پہ سرکٹ کا ریزسٹنس بڑھ جائے گا. سر سیریز سرکٹ عام طور پر کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے؟ بلال, اس کی ایک عام مثال لائٹ بلب ہے. جیسے ہی ہم اس کا سوئچ آن کرتے ہیں ہمارے گھر کے پینل سے بجلی ہوتی ہوئی سوئچ سے گزرتی ہے اور بلب تک پہنچتی ہے. سر اس کے علاوہ بیٹری سے چلنے والی چیزوں میں سیریز سرکٹ ہوتا ہے نا؟ جی ہاں فرینا, اس کے علاوہ اس سیریز سرکٹ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اس میں ایک رجسٹر کام کرنا چھوڑ دے تو باقی رجسٹرز بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سر یعنی ایک گئے تو سب گئے؟ جی ہاں اسٹوڈینٹس, کیوں نہ آج ہم سیریز سرکٹ سے متعلق ایک پریکٹیکل کریں. چلیے اسٹوڈینٹس آج کے اس پریکٹیکل میں ہم سیریز سرکٹ میں ریزسٹرز کی خصوصیات کو پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم سیریز سرکٹ سے متعلق ایک اینیمیشن دیکھتے ہیں. جب دو یا دو سے زیادہ ریزسٹر سرکٹ میں آپس میں ایک کے بعد ایک جڑے ہوئے ہوں تو یہ سرکٹ ریزسٹرز کا سیریز کمبینیشن کہلائے گا. اس طرح کے کمبینیشن میں کرنٹ کے گزرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہوتا ہے. مندرجہ ذیل ڈائیگرام میں تین ریزسٹرز R1, R2 اور R3 سیریز میں جڑے ہوئے ہیں. اس قسم کے کمبینیشن کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی, ایک سیریز کمبینیشن میں ہر ریزسٹر میں کرنٹ ایک ہوتا ہے. دوسری, ٹوٹل پوٹینشیل ڈراپ سیریز کمبینیشن کے گرد تمام ریزسٹرز کے پوٹینشیل ڈراپس کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے. n ریزسٹرز کے لیے پوٹینشیل ڈفرینس V سیریز کمبینیشن کے گرد برابر ہے. سیریز سرکٹ میں ایکویلنٹ ریزسٹنس RE ریزسٹنس R1, R2, R3 اور Rn کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس اس سے پہلے کہ ہم اپنے پریکٹیکل کو سٹارٹ کریں ایک نظر اپریٹس دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے پاور سپلائی 0 سے 12 وولٹس, ایک وولٹ میٹر, ایم میٹر, ریوسٹیٹ 200 ohms کا, کی, ایک 5 ohms کا ریزسٹر, ایک 10 ohm کا ریزسٹر, ایک 15 ohms کا ریزسٹر, کچھ کنیکٹنگ وائرز, سینڈ پیپر اور کیلکولیٹر. اب ہم اپنے ایکسپیریمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے اپریٹس کو سیٹ کریں گے. اور واٹ میٹر سے ایک کنیکشن نکالیں گے پازیٹیو کی طرف سے, اور وہ پازیٹیو ٹرمینل ہوتا ہوا آپ کے فرسٹ رجسٹر یعنی کہ 5 ohm والے رجسٹر کے فرسٹ ٹرمینل سے لگے گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ جو کنیکٹنگ وائرز ہیں اس کے سروں کو یعنی کہ اس کے ان کونوں کو ہم سینڈ پیپر سے اچھی طرح صاف کر لیں. معیز آپ مجھے یہ صاف کر کے دیجیے. اب دوسرا وائر ہم واٹ میٹر کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ لگائیں گے, اور ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم ٹرمینلز کو اچھی طرح ٹائٹ کریں گے, جتنے بھی کنیکشنز ہوں گے ان کو اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے. اب ہم واٹ میٹر کا پازیٹیو 5 ohm والے رجسٹر کے فرسٹ ٹرمینل میں لگا رہے ہیں, اور اس کا سیکنڈ بھی ہم فرسٹ رجسٹر جو کہ 5 ohm کا ہے اس کے سیکنڈ ٹرمینل میں لگا رہے ہیں. اس کے بعد ہم اسی 5 ohm والے رجسٹر کے سیم ٹرمینل میں ایک اور تار اٹیچ کریں گے, اور اس کے سیکنڈ ٹرمینل میں بھی ایک اور تار ارینج کریں گے.
اس کے بعد ہم 10 اوم والا رجسٹر لیں گے, ٹھیک اس کے آگے رکھتے ہیں ہم, اور رجسٹر کا فرسٹ رجسٹر کا جو نیگیٹو تار آ رہا ہے اس کو ہم اس کے فرسٹ ٹرمینل میں جوڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کا رجسٹر کا ایک اور تار جو کہ ہم نے واٹ میٹر کے پازیٹیو سے لیا تھا, پلس سے لیا تھا, وہ ہم ایم میٹر کے نیگیٹو میں جوڑیں گے. اب ایک اور تار لے رہے ہیں ہم جو کہ ایم میٹر کے پازیٹیو میں ہم لگا رہے ہیں, اور یہ ریوسٹیٹ کے نیچے والے کنیکشن کے ساتھ, یعنی نیچے والے ٹرمینل کے ساتھ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹرمینل کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے. یہ دیکھیے اب ہم ریوسٹیٹ کے اوپر والا جو ٹرمینل ہے اس ٹرمینل میں ایک اور تار جوڑیں گے. یہ دیکھیے اب باری آئی کی ہم کی کو اوپن کر کے رکھیں گے. یہ بھی ضروری پریکاشن ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ جب تک ہم سرکٹ کو کرنٹ دینا نہ شروع کریں تب تک ہمارا یہ جو کی ہے یہ اوپن ہونی چاہیے. ریوسٹیٹ کے اوپر والے ٹرمینل سے جو تار نکل رہا ہے وہ ہم نے کی کے فرسٹ ٹرمینل میں جوائن کر دیا ہے. اب ہم کی کے سیکنڈ ٹرمینل پہ ایک اور تار کنیکٹ کر رہے ہیں. اپریٹس کو ہم تھوڑا سا ارینج کرتے جاتے ہیں تاکہ کمپلیٹ کنیکشن ہم آسانی سے کر سکیں. اب کی کا جو یہ ہم نے ٹرمینل لاسٹ لگایا ہے, سیکنڈ ٹرمینل پہ تار کنیکٹ کیا ہے, یہ ہم پاور سپلائی میں لگائیں گے پازیٹیو میں, یعنی کہ ریڈ والے سائن پہ, ریڈ والے ٹرمینل پہ اس کی کا سیکنڈ ٹرمینل سے نکلنے والا تار کنیکٹ کریں گے. یہ دیکھیے اب ہم ایک اور تار لیں گے جو پاور سپلائی کے نیگیٹو میں لگائیں گے, اور اس کو ہمارا جو تھرڈ رجسٹر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ 15 ohms کا تھرڈ رجسٹر, اس کے ہم بلیک والے ٹرمینل میں اس تار کو کنیکٹ کر دیں گے. اب ہمارے پاس ایک آخری تار بچا ہے جو کہ ہم اس رجسٹر کے ریڈ والے ٹرمینل پہ کنیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کو سیکنڈ رجسٹر کے یہ جو ٹرمینل بچا تھا اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں تاکہ ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے. اب ہمیں پاور سپلائی کے وولٹ کو آؤٹ پٹ وولٹ کو 3 پہ سیٹ کرنا ہے, جو ہم نے کر لیا ہے. اب ہم کی کو لگانے سے پہلے پاور سپلائی کو آن کریں گے اور اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ ریوسٹیٹ کا سلائیڈر بالکل سینٹر میں ہو. اب ہم کرنٹ کو آن کر چکے ہیں. بلال آپ اس کی یعنی کہ وولٹ میٹر کی فرسٹ ریڈنگ بطور V1 لیں گے اور ایم میٹر کی ریڈنگ I لیں گے, ٹھیک ہے, نوٹ کیجئے گا پلیز, میں آپ کو بتاتا ہوں. V1 کی ریڈنگ ہے 0.2 وولٹس اور اسی طرح ایم میٹر میں ریڈنگ آ رہی ہے 0.04 ایمپیئر, ٹھیک ہے. اب ہم وولٹ میٹر کے کنیکشنز کو یہاں سے نکالتے ہیں اور کی کو اوپن کر دیں گے. اس کے بعد ہم سیکنڈ رجسٹر میں فرسٹ ٹرمینل کے اندر وولٹ میٹر کے پلس اور نیگیٹو وائر کو کنیکٹ کریں گے. اب ہم کرنٹ کو بغیر بند کیے کی کو آن کریں گے اور V2 کی ریڈنگ کو نوٹ کریں گے. V2 کی ریڈنگ آ گئی ہے 0.4 وولٹس, نوٹ کر لی. اسی طرح ہم وولٹ میٹر کو کی نکال کے ڈسکنیکٹ کریں گے اور تھرڈ یعنی کہ R3 کے اکراس لگائیں گے. اس کے لیے ہم
15 ओम वाले R3 के टर्मिनल्स को वोल्ट मीटर के प्लस माइनस से कनेक्ट करेंगे। अब हम करंट को बगैर बंद किए एक बार फिर की को लगाएंगे और रीडिंग को नोट करेंगे। अब V3 की रीडिंग आ रही है 0.6, नोट कर लीजिए प्लीज, 0.6 V3 की रीडिंग, और I हमारा कांस्टेंट। एक बार फिर हम की को निकालेंगे, वॉल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट करेंगे, हमने वॉल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को निकाला है और फर्स्ट रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल में हम इसको लगाएंगे और सीरीज सर्किट के R1, R2, R3 के क्रॉस पैरेलल हमने इसको लगा दिया है। अब हम की को वापस लगा रहे हैं और V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को हम करंट I के लिए नोट करेंगे। हमारी रीडिंग आ रही है RE की, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.5 नोट कर लीजिए। हमारे वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही है 1.2 V की रीडिंग, और इस लिहाज से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1.2 वोल्ट और I की वैल्यू 0.04 है। इस लिहाज से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू या रीडिंग हमारे पास 30 ओम्स है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोसेस। हमने पहले रीडिंग को कंप्लीट कर लिया है, इसी तरह हम बाकी दो रीडिंग्स भी हासिल करेंगे। रियोस्टेट के स्लाइडर को तब्दील करते हुए V1, V2 और V3 की और I की वैल्यू को हासिल करेंगे। अब चल के एक नजर रीडिंग चार्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज का प्रैक्टिकल हमने कंप्लीट किया और इस प्रैक्टिकल से हमें यह नतीजा हासिल होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के हर रेजिस्टर में करंट सेम और इक्वल होगा। नंबर 2 ये कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप सीरीज कॉम्बिनेशन के गिर्द तमाम रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप के मजमुए के इक्वल होगा, यानी कि V = V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी तरह सीरीज सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 का मजमुआ होगा। स्टूडेंट्स, हमने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट किया। अब एक नजर रिकैप देख लेते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने सीरीज सर्किट की खुसूसियात का मुताला किया। इसके लिए सबसे पहले हमने दी गई फिगर 14.2.1 के मुताबिक अपना सर्किट जोड़ा। की को खुला रखते हुए वोल्ट मीटर को रेजिस्टर R1 के गिर्द जोड़ा। रियोस्टेट के स्लाइडर को बीच में सेट करके पावर सप्लाई को ऑन किया और इसके आउटपुट को 6 वोल्ट्स पर एडजस्ट किया। फिर हमने की को बंद करके रियोस्टेट को इस तरह सेट किया कि एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को एक्यूरेटली पढ़ा जा सके। वोल्ट मीटर की इस रीडिंग को बतौर V1 और एम मीटर की रीडिंग को बतौर I के तौर पर नोट किया। इसके बाद हमने की को ओपन किया और वोल्ट मीटर को निकालकर R2 के गिर्द लगाया और करंट को बगैर तब्दील किए की को बंद कर दिया। वोल्ट मीटर की रीडिंग V2 और एम मीटर की रीडिंग I को नोट किया। इसी तरह हमने वोल्ट मीटर को निकालकर रेजिस्टर R3 के गिर्द लगाया। वोल्ट मीटर की इस रीडिंग को बतौर V3 और एम मीटर की रीडिंग को I के तौर पर नोट किया। आखिर में हमने वोल्ट मीटर को निकालकर सीरीज सर्किट के तीनों रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 के गिर्द लगाया और तीनों रेजिस्टर्स के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस V को सर्किट के सेम करंट I के लिए नोट किया और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE कैलकुलेट किया। हमने इस तरीक़ेकार को दोहराते हुए और करंट की वैल्यू को रियोस्टेट की मदद से तब्दील करते हुए मजीद दो रीडिंग्स V1, V2, V3 और I की ली। स्टूडेंट्स, आज का प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा? आज का प्रैक्टिकल मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जाने से पहले इस प्रैक्टिकल की रोशनी में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और सवाल यह है कि आप जानते हैं कि एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्या आप ये बात मुझे बता सकते हैं कि सर्किट कंपोनेंट्स में एम मीटर को किस कॉम्बिनेशन से जोड़ा जाता है? इस सवाल का जवाब मुझे अगले हफ्ते जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।